چار بیٹیاں تھیں. کسی بھی مولوی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ نبی نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی جہیز دیا ہو. جہیز ثابت کرنا ہے تو صرف حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور تو کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کے ذمہ دار تھے، خود نبی کی نگرانی میں رہا کرتے تھے، نبی خود ان کے ذمہ دار تھے. لہٰذا جب حضرت فاطمہ سے ان کی شادی کا موقع قریب آیا تو ان کے پاس رکھنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے یا اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ سامان نہ تھے. یعنی ان کے پاس اتنی چیزیں بھی نہ تھی کہ وہ حضرت فاطمہ کو لے جا کر کے اپنے گھر میں رکھ سکے. لہٰذا نبی نے جو حضرت فاطمہ کو دیا، چکی دی، کمر بند دیا، اور اسی طریقے سے تکیہ دیا جس میں کھجور کے کچھ پتے بھرے ہوئے، یہ ساری چیزیں نبی نے اپنی بیٹی کو دیا. میرے پیارے ساتھیوں، خدا کے واسطے اس کو جہیز کا نام نہ دیا جائے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ جہیز ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نبی نے اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ پھر ناانصافی سے کام لیا ہے؟ صرف حضرت فاطمہ کو جہیز دے دیا، تین بیٹیوں کو آپ نے پھر جہیز کیوں نہیں دیا ہے؟ میرے ساتھیوں، یہ نبی پہ کتنا بڑا الزام ثابت آ رہا ہے. آپ اس جواز کو ثابت کرنے کے چکر میں نبی کو جو ہے آپ اس بات کے لیے مجبور کر رہے ہیں، گویا آپ نبی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی نے نعوذ باللہ ناانصافی کی تھی، جبکہ اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے نبی سے. اگر آپ جہیز صبر کر دیتے تو آپ اپنی چاروں بیٹیوں کو دیتے. آپ کو چاروں بیٹیوں کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی نظر میں وہ چیز جہیز نہیں تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیر کفالت تھے، لہٰذا ان کی مدد کے لیے چند چیزیں دے دی گئی تھی. آج جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں. عائشہ بانو کا معاملہ آپ نے سنا، جہیز کی وجہ سے وہ لڑکی سوسائڈ کرنے پہ، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس جہیز کو رائج کر کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی جانیں لیں گے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ عائشہ بانو نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا یا غلط. اس نے بے شک غلط کیا، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر سماج اور معاشرے میں اسی طریقے سے جہیز کو عام کیا گیا اور ہم علماء اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی نے ایک خط لکھ کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا. اس خط میں لکھا تھا کہ میں اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ خودکشی کر رہی ہوں. ہم لوگ 4 بیٹیاں ہیں، اپنے باپ کی، ماں باپ کی 4 بیٹیاں ہیں. اپنی مرضی سے ہم چاروں سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. اور خودکشی کرنے کی وجہ اس لڑکی نے خط میں یہ لکھا تھا، لیٹر میں یہ مقصد لکھ دیا تھا، ہم خودکشی کیوں کرنے جا رہی ہیں؟ ہم 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی جائیداد نہیں، اتنی دولت نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کی شادیاں کر سکیں. بہت سارے رشتے دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ پسند ہو جاتا ہے، ساری چیزیں پسند آنے کے بعد جب معاملہ طے ہو جاتا ہے، لیکن جب لینے دینے کی بات آتی ہے کہ جہیز میں کیا دو گے، میرے باپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہ جانے کتنے دروازوں پہ، چوکھٹوں پہ جا کر کے میرے ماں باپ ذلیل ہو کر کے واپس آ چکے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگوں کی وجہ سے میرے ماں باپ اتنے ذلیل نہ ہو. اسی وجہ سے ہم چاروں بہنیں خوشی خوشی سوسائڈ کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں، تاکہ میرے ماں باپ کو آئندہ ذلت کی زندگی نہ دیکھنی پڑے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، یہ خودکشی جو کی جا رہی ہے اس میں جہیز کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے کان میں جو نہیں رہنے والے ہیں، کیونکہ فلاں مولانا نے کہہ رکھا کہ جہیز لے سکتے ہو، کیونکہ وہ تو خوشی سے دے رہا ہے، وہ تو ہدیہ ہے، وہ تو تحفہ ہے، اگر دے رہا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ یہ ہدیہ ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ کی قسم میں نے کسی کو قرضہ لے کر کے ہدیہ کسی کو دیتے بھی نہیں دیکھا ہے. آپ ذرا غور کریں، آپ نے کبھی کسی سے لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ قرضہ لے کر کے، ادھار لے کر کے کسی کو ہدیہ دیا ہے؟ آپ نے کسی کو تحفہ دیا ہے کسی سے قرضہ لے کر کے؟
بھائی تحفہ قرضہ لے کر کے دیا ہی نہیں جا رہا ہے، اور جو غریب بچوں کے باپ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بھائی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے قرضہ اور ادھار لے کر کے آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے شادی میں جہیز کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہدیہ کا اور تحفہ کا نام دے کر کے اس کو گاڑیوں میں بھر کر گھر میں لے آتے ہیں۔ یہ پہلا تحفہ میں دیکھ رہا ہوں جو ماں باپ قرضہ لے کر کے دے رہے ہیں۔ ایک انسان 1000 روپیہ بچانے کے چکر میں نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کر لیتا ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پہ وہ ایسے 50,000 روپے کا 1-2 لاکھ روپے کا آپ کو ایسے ہی وہ ہدیہ دے کر کے نکل جائے گا۔ اتنی آسانی سے آپ اس میں نہیں نکل سکتے۔ قرآن کی ایک آیت ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو بڑی آسانی سے ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھ لیجیے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم قرآن کی بعض چیزوں کو لے لیتے ہو اور بعض چیزوں کو تم چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی تمہیں جو چیزیں پسند آتی ہیں، جو چیز تمہارے من موافق ہوتی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے، اس کو لے لیا کرتے ہو۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض چیزوں کو تم چھوڑ دیا کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور تو کرو، ہم نماز تو پسند کرتے ہیں، رفع یدین کے مسئلے پہ سینے پہ ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے، اس پر تو ہم بہت ساری بحثیں کر رہے ہیں، ان سارے مسائل پہ بہت زیادہ بحث کرنے کو تیار ہے، لیکن جہیز کے مسئلے پہ آج تک کسی نے سوال ہی نہیں کیا ہے کہ لینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس، آپ ذرا مزاج دیکھیے شادیوں کا اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اس وقت شادی کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی، اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے اس عورت سے تو میری شادی آپ کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی سے، اب ذرا آپ مزاج دیکھیے، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، تمہارے خاندان والے کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، ان کے پاس جہیز دینے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، بلکہ الٹے آپ اسی آدمی سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، جا کر کے تلاش کرو، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کر کے چلے آنا۔ وہ آدمی گھر میں تلاش کرنے گیا، ڈھونڈ کر کے واپس آیا، پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی، میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ارے جا کر کے دیکھ لو کوئی دوسری چیز۔ کہنے لگا، اللہ کے نبی، ایک لنگی میرے پاس موجود ہے، میں اس لنگی کو آدھا اس عورت کو دے سکتا ہوں، آدھا میں اپنے پاس رکھوں گا، پورا نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اسی کو میں اوڑھ کر کے سویا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آدھی دے دو گے تو پھر نہ اس کے کام کی نہ تمہارے کام کی رہے گی۔ پھر آپ نے غور کرنے کے بعد اس آدمی سے سوال کر لیا، وہ آدمی جب مایوس ہو کر کے جانے لگا، آپ نے اس آدمی کو واپس بلا لیا، اس سے سوال کر لیا، ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن کچھ یاد ہے یا نہیں؟ جب قرآن کا نام سنا تب بولا، اللہ کے نبی، جی فلاں فلاں صورتیں ہمیں یاد ہے، فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت، 2-4-10 صورتوں کے نام اس آدمی نے گنائے۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، کیا نکاح کے بعد، شادی کے بعد تم یہ صورتیں اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی، بالکل یاد کرا دوں گا۔ آپ نے اس عورت سے سوال کر لیا، اگر میں اس صورتوں کے بدلے اس آدمی سے تیرا نکاح کرا دوں، تیری شادی کرا دوں، تو کیا مہر میں تو ان قرآن کی صورتوں کو منظور کر لے گی؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہوگا؟ خوشی خوشی منظور۔ آپ ذرا مزاج دیکھیے، آج تو شادی کے موقع پہ سب سے پہلے باپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس جہیز میں دینے کے لیے کیا ہے۔ یہاں نبی اس آدمی سے الٹا سوال کرتے ہیں کہ اس عورت کو تمہارے پاس دینے کے لیے ہے یا نہیں کوئی چیز؟ آپ نکاح کے موقع کو دیکھیں،
قاضی صاحب یا مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد جب اس کو قبول کرواتے نکاح تو کیا کہا جاتا ہے کہ اتنے عدد گرام سونے کے عوض جس کی قیمت اتنی ہے، اس کے عوض میں فلاں لڑکی تمہیں دی جاتی ہے، کیا تم نے قبول کیا یا نہیں؟ یعنی جو کچھ تم لے کر آئے ہو اسی کے عوض تمہارے ساتھ دی جاتی ہے، کیا تم نے قبول کیا یا نہیں؟ تو وہ کہتا میں نے قبول کیا۔ کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک بلٹ ہے، 2 لاکھ روپیہ کیش ہے، ٹائٹن کی گھڑی ہے یا راڈو گھڑی ہے، یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں تم کو جہیز میں دی جاتی ہے، کیا تم نے قبول کیا یا نہیں؟ کہیں آپ نے کسی مولوی کو نکاح پڑھاتے ہوئے ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ مع نان و نفقہ کے تمہارے حق میں یہ عورت دی جاتی ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ یعنی کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کے ساتھ تمہیں دیا جاتا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ تب وہ کہتا ہے قبیل تو میں نے قبول کیا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا کہ الٹے تمہارے پاس جو کچھ لے کر کے آؤ، ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، جس کو سماج اور معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت بالکل ہی ختم ہے اور پروگرام کو بالکل ختم کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار اس مصیبت سے، جہیز کی لعنت سے ہم مسلمانوں کو چھٹکارا دلا دے، اور اس جہیز کی لعنت کو جو ہماری ماں اور بہنوں کو سوسائڈ کرنے پہ، خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جوان بیٹیاں 20-25 سال کی ہو کر کے گھر میں بیٹھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ساری کوالٹی ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ بس ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، ان کا باپ بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہیں کما پاتا ہے، اس بنا پہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم نے اپنے اندر جھانک کر کے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے معاشرے کا جائزہ لے